وہ مرے گا، اس کی اولاد اچھا کرے نہ کرے، ہزاروں بچے اس کی اچھائی میں کھڑے ہوں گے۔ بچوں کا خیال کریں، اپنی آنے والی نسل کو سنبھالیں۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بڑی نسخے والی بات ہے، اگر سیڈیز کے ذریعے سننے تو یاد رکھیں، مالی کا ایک کام ہوتا ہے، اچھی نسل کے بیج کو سنبھال کے رکھتا ہے وہ۔ کسی کو سمجھ آئے گی یہ بات؟ اچھی نسل کے بیج کو سنبھال کے رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ بڑی چنگی نسل کا بیج ہے، جتھے لواں گا میری عیش ہو جائے گی۔ ہاں یاد رکھیں، صاحب نسبت لوگ خیال رکھیں، اچھی نسل کے بیجوں کو سنبھال کے رکھا کریں یار۔ آپ کی اولادیں اچھی نسل ہے، اس بیج کو سنبھال کر رکھیں، تمہارے کام آئے گا۔ اپنی اولاد کو سنبھالیں، یہ اچھی نسل کے بیج ہیں، اگر ان کو سنبھالا نہ تو نقصان ہو جائے گا۔ اچھا، اچھی نسل کا بیج کسی گند کے ڈھیر پر بھی پھینک دیا جائے تو اپنے شاخ کو نکال لیتا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ اولادیں اچھی نسلیں ہیں، ان کو سنبھالیں، اپنی پنیری کا، اپنی اولادوں کا خیال رکھیں۔ مائیں خصوصی طور پر لاپرواہی چھوڑ دیں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے ضرور، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کسی ماں کو یہ جوش ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، ہر ماں ایسا نہیں کرتی۔ کافی عرصہ پرانی بات ہے، ایک مرتبہ ہمارے پیچھے سرونٹ کوارٹر میں کافی پرانی بات ہے، کچھ لوگ رہتے تھے تو میں ایک دن اچانک ان کے گھر چلا گیا۔ جب ان کے گھر گیا تو باپ ایک چارپائی پر ویسے لیٹا ہوا تھا، تو ان کی ماں ہنڈیا پکا رہی تھی بچوں کی، تو میں چلا گیا، تو میں نے کہا بہن کیا بات ہے، یہ جو ہمارے بھائی ہیں بیمار ہیں، ان کی طبیعت کیوں نہیں؟ کہہ رہے سو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہے اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو پیسے ہوتے نہیں ہیں، 2 مہینے بعد کبھی یہ خون کی بوتل بیچ کے بچوں کی فیس پوری کرتے ہیں، کبھی میں بیچ کے فیس پوری کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا رب ان کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے گا؟ پھر آپ فیصلہ کریں، تعلیمیں تو بڑی بات کی بات ہے، بتائیں پھر ایسی ماؤں کے بچے خوش نصیب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ان کے نصیب اچھے ہوں گے کہ نہیں اچھے ہوں گے، جنہوں نے خون سچی مچی بیچ کر اپنے بچوں کو پالا یار۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں دنیا میں جو اپنا خون بیچ کے بچوں کو پالتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کا خون بیچ کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارا کچھ گھر میں ہونے کے باوجود بچوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی اولاد، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، وہی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ پھر ماں کیا کہتی ہے؟ میں نے تو ساری زندگی کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ساری زندگی کچھ کیا ہی نہیں، تیرا ہی تو کیا دھرا سارا سامنے آیا ہے، اگر تو ہی کچھ کر لیتی تو یہ مصیبت بنتی نہ۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چونکہ یہ بات ہو سکتا ہے سیڈیز کے ذریعے دور تک پہنچے، باپ کو بھی یہ چاہیے اپنے بچوں پہ پوری توجہ دے۔ خالی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بچہ اگر باہر سے 150 روپے لے کے آ گیا تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے تو کہاں سے لایا پیسے؟ اصل پرابلم یہ ہے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے، ماں باپ کے جھگڑے ہی اتنے ہوتے ہیں آپس میں، بچوں کی تربیت کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اپنے جھگڑے ختم ہوں گے تو پھر بچوں کی تربیت ہوگی نا۔ اپنے جھگڑے ختم کرنے کے لیے کبھی کسی دینی بندے سے رابطہ ہی نہیں کیا، اجتماع میں جانا نہیں کیونکہ انسلٹ ہے ہماری وہاں جانا، نماز پڑھنے جانا نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں نماز پڑھنے کا، مسجد میں جانا نہیں کیونکہ مسجد کا ماحول صحیح نہیں، معاذ اللہ گھر میں بیٹھ کے فتوے جاری کر لیے نا کہ کسی دیندار کے پاس نہیں جانا کیونکہ عورتوں کو گھروں نہیں کڈنا ہے، عورتوں کو گھر سے نہیں نکالنا، سارا دن بازار میں گھومتی رہیں کوئی ٹینشن نہیں، شادی بیاہ میں آدھے آدھے کپڑے پہن کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، روبٹا گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سین میں گھروں میں چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا ساری رات بیٹھ کے کیبل پہ میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، عجیب عجیب فلمیں دیکھتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن محفل میں نہیں لے کے جانا کیونکہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ اللہ
اللہ تیری عقل کو سیدھا کر دے، اللہ تجھے عقل سلیم دے دے جس سے تیری سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ میری خصوصی طور پہ والدین سے گزارش ہے۔ اچھا پھر اگلی بات بھی کیا کرتے ہیں، بچوں نے گندی حرکت کر لی، غلط حرکت کر لی تو ماں پردے ڈالتی ہے، نہیں میری تھی لے میرا پتر تے جبرائیل دا یار ہے، وہ تے یاری جبرائیل نال، میری بیٹی تے جناب مریم دی رشتہ دار ہے۔ قرآن کا سہارا لو، قرآن کا، صاحب قرآن کا سہارا لو، قرآن لوگے اولادیں نیک ہو جائیں گی۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں، ان کو پانی پلایا کریں۔ یہ تو تھا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کا، کس وقت کا؟ اور اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ میں نے آسان بتایا، مشکل تو نہیں بتایا کوئی میں کہتا ہوں صرف بندہ الحمدللہ پڑھتا رہے۔ کیا پڑھتا رہے؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ، یا صرف یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پڑھتا رہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کوئی بندہ صرف الحمدللہ یا سبحان اللہ کہتا رہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے ملائکہ اس نے مجھے پاک کہا، تم گواہ بن جاؤ میں نے اسے پاک کر دیا۔ یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا کوئی مشکل ہے؟ ہر ماں اپنے بچے کو یہ پڑھ کے دم کر سکتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں، کسی کے دماغ میں کیڑا ہوگا، کیڑا نہیں جی دم کرنا تو بدعت ہے، دم کرنا تو کہتے ہیں نا جادو کا دور جادو میں ہے، کہتے ہیں نا یہ بے ایمان کہتے ہیں، ایمان والے یہ نہیں کہتے۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ قرآن میں ہے۔ خدا کی قسم قرآن تو بڑی اعلی عظمت والا نا، میں کہتا ہوں صاحب قرآن جو اللہ والا نا، اللہ والا اس کی پھوک میں کیا ہے؟ صاحب قرآن اللہ والے کی پھوک میں بھی شفا ہے۔ تو اللہ والے کی چھو میں، اللہ والے کی چھو میں جادو کا توڑ ہے۔ کوئی اللہ والا، کوئی صاحب نظر، کوئی صاحب بصیرت صرف نگاہ مار دے، کیا کر دے؟ بندہ لندن میں بیٹھا ہو، کہاں بیٹھا ہو؟ لندن میں بیٹھا ہو، یہاں اس کو بتاؤ کہ میرے بھائی پر جادو ہو گیا ہے، یہاں بیٹھ کے توجہ مارے وہاں پر شفا ہو جائے۔ یہ ہے تاثیر قرآن، اسے کہتے ہیں تاثیر قرآن۔ اب سوچ جس کی چھو میں اتنی شفا ہے اس کی ذات میں کتنی شفا ہوگی۔ اگر اس کی ذات میں اتنی شفا ہے تو میرے غوث کی ذات میں کتنی شفا ہوگی۔ اگر غوث کی ذات میں اتنی شفا ہے تو میرے نبی کی ذات میں کتنی شفا ہوگی یار۔ اچھا کوئی یہ کہے یار یہ کہاں پہ دم کرنے والے آگے؟ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 50,000 بندے روز آیا کرتے تھے دم کرانے کے لیے۔ ہاں یہ دم کرانے والا مسلک کل پیدا نہیں ہوا، تیری نسل بھی پیدا نہیں ہوئی تھی جب یہ مسلک پیدا ہوا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا میرے سے دم کرانے، میں کہہ رہا ہوں بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے دم کرو تاکہ تمہارے دماغ سے دم